سوال پوچھا گیا کیا فرشتے علم غیب جانتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ سوال کے جواب میں یہ کہیں گے کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ علم غیب سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ غیب کیا اس غیب کو آپ غیب کہتے ہیں جو انسانوں سے مغیبات ہے؟ تو اگر انسانوں سے کوئی چیز مغیبات ہے تو ان کا علم بھی ملائکہ اعظام کو اگر دیا جاتا ہے تو وہ عطائی دیا جاتا ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال سے واضح کر لوں۔ مثلاً ہم یہ سمجھ رہے ہیں کوئی قاف ہے، اب کوئی قاف جو ہے وہ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے سے وہ مغیبات میں ہے۔ اب جب وہ ہم سے مغیبات میں ہے تو فرشتوں کو اللہ رب العزت جب ان کا علم دیتا ہے تو فرشتوں کے لیے یہ چیزیں حائل نہیں ہے، اسی لیے فرشتے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک مثلاً ایک اور ایسی بات جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نہیں بتائے اور فرشتوں سے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے تو وہ ان پر عالم نہیں ہے، کیونکہ علم غیب ذاتی کلی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور علم غیب عطائی اور جزئی جو ہے وہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عنایت فرمایا۔ دیکھیں اب حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیں۔ یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور نبی کی معنی یہ ہے کہ وہ غیب کی خبریں بتانے والا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں رب کائنات نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں پھینکا گیا، تو یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو رب کائنات نے حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں بخشی۔ اب اس وقت رب کائنات نے سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو یہ اطلاع نہیں دی، لیکن ہوا کیا؟ آپ جو ہے وہ مصر میں ہیں، اور مصر میں ہوتے ہوئے جب آپ کی قمیض وہاں سے چلتی ہے تو اس کی خوشبو یہاں حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو مل رہی ہے۔ اب اس غیب پر سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی ذات گرامی کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کو کتنے علم ما کان و ما یکون دیا ہے، لیکن ذرا سوچیں نا، علم ما کان و ما یکون دیا ہے اللہ رب العزت نے، تو جب اللہ کریم عطا فرمائے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، عطائی علم غیب ہے۔ تو رب کائنات اگر فرشتوں کو کوئی چیز جس کے بارے میں مطلع کر دے تو ہم اور آپ سے وہ چیز تو مغیبات میں ہو سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو جب اس کی اطلاع دی جاتی ہے تو وہ ان کے حق میں پھر غیب نہیں ہے، وہ اس چیز کو جان جاتے ہیں۔ شیاطین کو دیکھیں، شیاطین کو بھی اگر علم کسی چیز کی دیا جائے تو وہ علم دیا گیا ہے ان کو، لیکن شیاطین کو علم نہیں دیا جا رہا ہے کسی چیز پر۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے، ان کو رب کائنات اگر ان چیزوں کے بارے میں جو ہم سے اور آپ سے مغیبات ہے اور رب کائنات ان کو ان کی اطلاع فرما دے تو ہم سے تو مغیبات ہو سکتے ہیں، ہم سے غائب تو ہو سکتے ہیں، ہمارے حق میں وہ غیب تو ہو سکتے ہیں، ان کے حق میں پھر وہ علم ہوتا ہے، غیب نہیں ہوتا۔ تو میں بھی اللہ رب العزت فرشتوں کو کسی چیز پر علم عنایت فرمائے تو ہم سے غائب ہو، اور ان کو اگر آپ کی مطلب علم غیب سے یہ ہو، اور اگر آپ کی مطلب علم غیب سے یہ ہو کہ جیسے غیب اللہ رب العزت کے لیے معلوم ہے ویسے غیب فرشتوں کو، تو ویسے غیب فرشتوں کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے علم غیب کلی، دائمی، مجموعی ہے، اور بندوں کے پاس جو علم غیب دیا جاتا ہے وہ عطائی اور جزئی ہوتے ہیں۔ وہ علم اللہ رب العزت چاہے کسی بندے کو علم کلی، غیب کی علم کلی جو ہے وہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو اللہ رب العزت نے علم کیسے عطا فرمایا ہے؟ علم ما کان و ما یکون عنایت فرمایا ہے۔ رب نے جتنا چاہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیبات کا علم عنایت فرمایا ہے۔ تو فرشتوں کو اگر علم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ سے مغیبات ہو سکتے ہیں، فرشتوں کے لیے وہ علم جو ہے وہ پھر مغیبات میں نہیں ہے، ان کو پھر محسوسات میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پھر عین یعنی نظر سے بھی ہو جاتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔